السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً وسہلاً مرحبا بکم فی قناتی مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ کالج عثمان کی گزشتہ قسط ہر لحاظ سے شاندار تھی۔ ایکشن کم تھا مگر واقعات کی بھرمار تھی۔ اسٹوری ریٹنگ بھی اسی لحاظ سے بہترین رہی ہے۔ گزشتہ قسط کا ذکر کریں تو جہاں وقت کے عظیم الشان سرداروں کے تکبر و غرور کے بت پاش ہوئے ہیں، وہیں تاریخی طور پر ثابت شدہ بات بھی دکھائی گئی، یعنی عثمان غازی کی ذہانت و فطانت، انٹیلیجنس یعنی خفیہ معلومات کے حصول کا نظام، اور سب سے بڑھ کر سیاسی سمجھ بوجھ اور اس کے مطابق قدم اٹھانا۔ اس مہان اور باقی سرداروں نے عثمان غازی کو نکما سمجھا کیونکہ وہ طاقت اور عمر میں ان سے کم تھا۔ اس طاقت اور عمر کے کم ہونے کی تفصیل ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں بتائیں گے، مگر عمر میں کم ہونے کے باوجود عثمان غازی ان پر بھاری پڑ گئے ہیں۔ تو چلیے تفصیل سے بات کر لیتے ہیں، مگر تفصیلات سے قبل مکی ٹی وی آپ سے درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری درخواست ہے کہ ابھی کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آپ کی رسائی مکی ٹی وی کی ہر ویڈیو تک آسانی سے رہے۔ کالج عثمان کی گزشتہ قسط کی کہانی کا یہ وہ حصہ تھا جس میں تمام ناظرین کی توجہ تو رہتی ہی ہے، مگر اصل حصہ وہ تھا جو قبیلے میں دکھایا گیا ہے۔ مثلاً اورحان کا خود کو بوجھ کہنا اور مالہون کا جواب میں یاد دلانا کہ میں نے 9 ماہ تک تمہیں اپنی کوکھ میں رکھا اور اب بھی باقی ساری زندگی اپنی پیٹھ پر لیے پھر سکتی ہوں۔ عثمان غازی کی آمد ہونا، پریشانی اور دکھ کے باوجود اورحان کی ہمت بندھانا، شیخ ادیب علی اور عثمان غازی کی ملاقات کا منظر تو اخیر ہی تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے یہ حصہ شاید کاٹ کر دیکھا ہوگا، مگر یقین کیجئے خاندانی نظام ہی سب سے بڑا نظام ہے اور خاندان کو جوڑے رکھنا اور ایک دوسرے کی فکر کرنا ہی سب کچھ ہے۔ لہٰذا علاؤالدین کا اپنے بھائی کے لیے پریشان ہو جانا قسط کا اہم ترین اور شاندار ترین حصہ تھا۔ دراصل یہ مناظر پیش کی جانے کے پیچھے ایک گہری فکر کھڑی ہے، اور وہ فکر ہے خاندانی نظام کو پھر سے اپنے پیروں پر کھڑا کرنا اور پھر مضبوط بھی کرنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے اور اتاترک کے ہاتھوں نئے ترکی کی تشکیل میں آنے کے بعد جہاں دین و مذہب کا تیا پانچا ہوا، وہیں خاندانی نظام بھی ہر گھر سے جدا ہو گیا۔ اب بھی بہت سے لوگ ہیں جو خاندانی نظام و روایات سے جڑے ہوئے ہیں، مگر یورپ کا اثر یہاں بھی بہت زیادہ پڑا ہے اور نتیجتاً ترکی میں خاندانی مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ محمد بزدار نے اپنے ڈراموں کے ذریعے خاندانی نظام کے بارے میں بہت ہی اچھا سبق دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کے برعکس ہمارے ہاں روشن خیالی کی چکا چوند اور شہوت کی ہوس ایسی سر چڑھ کر بول رہی ہے کہ ٹی وی کی فلموں اور ڈراموں میں سے خاندانی نظام پر ضرب پڑنے لگی ہے۔ کالج یونیورسٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، اور سوشل میڈیا پر جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ہی ہے۔ ایسے وقت میں سب کی مخالفت مول لے کر دریا کے بہاؤ کے خلاف کشتی چلانا ہی سب سے کمال بات ہے، اور کالج عثمان میں محمد بزدار یہی کچھ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کمال کر رہے ہیں۔ لہٰذا ڈرامے کے ان حصوں کو دیکھیے، شیخ ادیب علی کی بات چیت سنیے، سمجھیے، سیکھیے اور پھر اس پر عمل کیجیے اور اپنے خاندانی نظام کو ہر طرح سے بچانے، سنبھالنے اور حفاظت کرنے کی بھرپور کوشش کیجیے اور اپنا حصہ ڈالیے۔ جہاں تک بات ہے آنے والے قسط میں پیش آنے والے واقعات کی، تو ہم گزشتہ قسط میں نائمان وغیرہ کی بات تو کر ہی چکے ہیں۔ اب کرتے ہیں قبیلے کی بات اور پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ قبیلے میں کئی قسم کے واقعات چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے اور اہم فریق کی گرفتاری ہوئی ہے، اور اب یہ واقعہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ فریق کی گرفتاری اور زبان کھولنے کا ایک ہی مطلب ہے کہ اسمہان اور بینگے وغیرہ کی کہانی کا خاتمہ، کیونکہ عثمان غازی کو اسمہان سلطان کے جرائم کا علم تو ہے مگر ثبوت نہیں ہے، اور یہ مسئلہ فریق کے منہ کھولنے سے حل ہو جائے گا۔ فی الحال صورتحال ایسی ہے کہ اسمہان اور بینگے کا خاتمہ فوراً ہونا مشکل ہے، لہٰذا اب ایسی صورت میں یہی ہو سکتا ہے کہ فریق یا تو ماری جائے یا پھر فرار ہو جائے۔ فریق کے منہ کھولنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بیندر کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جیسے ہی اسے اس سب کا پتہ چلا، وہ دوڑتا ہوا اسمہان سلطان کے پاس جا پہنچا اور امید کے مطابق فریق کے خاتمے کا اس نے یعنی اسمہان سلطان نے فریق کے خاتمے کا حکم جاری کر دیا یا پھر فرار کروائے جانے کا حکم جاری کر دیا۔ اب اس کا طریقہ یہی ممکن ہے کہ ایک بار پھر اسما کو اس پر یعنی اس کام پر راضی کیا جائے، اور چونکہ اسما غصے میں ہے لہٰذا وہ اسمہان کی بات نہیں مانے گی۔ اسی وجہ سے بینگے خاتون کو درمیان میں ڈالا جائے گا۔ بینگے خاتون اسے خاتمے کا یا فرار کروانے کا ٹاسک دیں گی، اور یوں فریق امید ہے کہ فرار ہو جائے گی۔ لیکن ایک چیز ہے جو یہاں مسئلہ پیدا کر سکتی ہے، یعنی چاہے فریق فرار ہو یا پھر ماری جائے، دونوں صورتوں میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قبیلے میں کوئی نہ کوئی غدار موجود ہے۔ ایک تیسری صورت یہ بھی ہے کہ فریق اورحان کے زہر کا تریاق دینے کے عوض اپنی رہائی مانگنے کو
پیشکش کے طور پر بھاؤ تاؤ کرنے کے طور پر پیش کریں۔ دوسری طرف اورہان کا بھی علاج نہیں ہو پایا، اسی وجہ سے وہ یعنی شہر میں بھی وہیل چیئر پر نظر آ رہا ہے۔ مگر جیسا کہ پہلے ہو چکا ہے، آگ تیمور کی شادی میں جو رکاوٹ بنا ہے وہ پھر خود چل کر آیا اور اپنے منہ سے اس شادی کو ہونے کی کوشش کرتا ہوا دکھایا اس نے اپنے آپ کو۔ لہٰذا اب زہر کا یہ مسئلہ بھی امید ہے کہ ایسے ہی حل ہوگا اور دشمن خود یہ زہر کا تریاق پیش کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ علاؤالدین کا ہاتھ بھی اس سب میں شامل ہو سکتا ہے اور بنیادی طور پر شامل ہو سکتا ہے۔ آنے والی قسط میں کئی اہم واقعات پیش آئیں گے، جن میں سب سے نمایاں کام عثمان غازی کی اہلیت اور قابلیت ثابت ہونا ہوگی، جس کے بعد وہ فوج کے سربراہ تو بنیں گے ہی، ساتھ قبیلے سے یعنی شہر ان کی واپسی بھی ہو جائے گی، اور یوں منگولوں سے براہ راست ایک شاندار قسم کی جنگ کی ابتدا ہوگی۔ ایک اور اہم واقعہ ترگت سردار کے ایکشن کا ہے۔ یقیناً اولوف خود کے لیے بچھائے جانے والے جال اور پھر فریق کی رہائی کے لیے حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، جس کے ترگت وغیرہ روکتے اور دفاع کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب منگولوں سے براہ راست جنگ کی ابتدا ہوگی تو اس دوران عثمان غازی کے راستے میں کچھ کانٹے بھی آئیں گے، مثلاً بہندر سردار، بینگے خاتون، اسمہان سلطان وغیرہ عثمان غازی کی ساکھ کو کسی بھی طور پر بہتر اور شاندار ہونے نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ یعقوب سردار بھی ہیں، اس کا تکبر بھی ہے اور اس کی فوج وغیرہ، لہٰذا یہ سب لوگ مل کر کوشش کریں گے کہ عثمان غازی کو منگولوں کے خلاف فتح حاصل ہونے کے بجائے شکست حاصل ہو تاکہ ان کی جگہ بنے۔ مگر جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ عثمان غازی کا انٹیلیجنس نظام بہترین اور شاندار ہے، لہٰذا کچھ نقصانات کے باوجود عثمان غازی ایک بار پھر کامیاب ٹھہریں گے اور ان سب کو منہ توڑ جواب دیں گے اور ان کے غرور کا پت ایک بار پھر پاش پاش ہو جائے گا۔ اور اب وعدے کے مطابق بات ہو جائے الپرسلان کی۔ الپرسلان کی آنے والی قسط میں بھی شاندار قسم کے واقعات پیش آنے والے ہیں۔ الپرسلان اور سلیمان کی کشمکش کی ابتدا ہونے جا رہی ہے اور اس کی وجہ بننے والا ہے قتلمش سردار، جو یہ چاہتا ہے کہ اسے چاغری بیگ کا علاقہ یعنی خراسان دے دیا جائے، یعنی جو موجودہ ابھی تغلق بیگ کے ابھی انتقال ہوگا تو اس موقع پر جو سلجوقی سلطنت کا جو مکمل حصہ ہے اس کا آدھا حصہ خراسان پر مشتمل ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بندہ خراسان لے گا وہ آدھی سلطنت پر حکومت کرے گا اور اس کی طاقت بھی آدھی ہو جائے گی، یعنی آدھی سلیمان کے پاس ہوگی اور آدھی قتلمش سردار کے پاس۔ اور اگر قتلمش سردار کچھ عرصہ مزید محنت کر کے اور اپنی فوج جمع کر کے اپنی طاقت میں اضافہ کر کے سلیمان کے تخت پر بھی قبضہ کرنا چاہیں تو آسانی سے کر سکیں گے۔ فی الحال سلیمان یہ بات اس لیے بھی ماننا چاہتا ہے تاکہ قتلمش کی بغاوت سے جان چھوٹ جائے اور اس کی ضد سے اور اس کی لڑائی سے اس سے لڑنے کے بجائے باقی معاملات کو دیکھا جائے۔ مگر الپرسلان وارث اور مالک ہونے کی حیثیت سے اسے یعنی خراسان کو کسی بھی طور پر کسی اور کے حوالے نہیں کرنا چاہتا، خاص طور پر قتلمش سردار کے حوالے تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ قتلمش سردار کا ارادہ کیا ہے۔ لہٰذا یہاں سے ہوگی اس چپکلش کی ابتدا، جس کا انجام سلیمان کی موت، الپرسلان کے سلطان بننے اور قتلمش کے سر قلم کیے جانے پر خاتمہ ہوگا۔ یہ پہلی چپکلش نہیں ہے جو محل میں شروع ہوگی، ایک اور چپکلش بھی ہوگی، اور یہ چپکلش ہوگی سلیمان کے وزیر اعظم الکندری اور الپرسلان کے وزیر اعظم نظام الملک توسی کے درمیان۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ چپکلش زیادہ شاندار ہوگی، کیونکہ اب جا کر نظام الملک کے کردار کو موقع ملے گا، وہ کھلے گا، پھیلے گا اور پھر واضح بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ عقل و ذہانت کے نئے اور شاندار قسم کے واقعات بھی دیکھنے کو ملنے والے ہیں، اور اس چپکلش کی ابتدا ہمیں آنے والی قسط میں نظر آ جائے گی۔ آنے والی قسط سے ہی اس چپکلش کی ابتدا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ سلیمان جو ایک غیر مسلم خاتون کے پیار میں پڑ کر پہلے ہی کافی کچھ غلطیاں کر چکا ہے، مگر اب اس میں مزید اضافہ تب ہوگا جب گریگور کی بیٹی فلورا اپنے بھائی کے انتقام میں زہر میں بجھا تیر بن کر آئے گی اور سلیمان یوں غلطیوں پر غلطیاں کرتا چلا جائے گا۔ وزیر الکندری سلیمان کو اپنا مہرہ بنا کر فاطمیوں رومیوں سے دوستی گانٹھے گا اور سلیمان کو اپنی انگلیوں پر نچائے گا، اور ٹھیک تب جب سلیمان سب کچھ سمجھ کر توبہ طائب ہونا چاہے گا مگر تب تک دیر ہو چکی ہوگی اور پھر اپنے وزیر اعظم کے ہاتھوں ہی مارا جائے گا۔ آنے والی قسط کے اہم واقعات میں سے مزید 2-4 واقعات اور بھی ہیں۔ آنے والی قسط میں جہاں ایک طرف مرو قبیلے پر حملہ ہوگا، وہیں واسپورا خان پر بھی دھاوا بولا جائے گا۔ مرو
والے حملے کا دفاع کر لیا جائے گا کیونکہ وہاں الپرسلان وغیرہ موجود ہوں گے، جبکہ واسپورکان کا سقوط ہو جائے گا، یعنی دشمنوں کا اس پر قبضہ ہو جائے گا۔ اور ان دونوں حملوں میں بھی مزید چند اہم کرداروں کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ اگر ایک طرف وزیر الکندلو کی آمد ہونے جا رہی ہے تو وہیں چند مزید کرداروں کی آمد بھی ہونی ہے، جن میں سر فہرست الپرسلان کے بھائی کی آمد ہے، اور افواہوں کے مطابق یہ کردار ادا کرنے کے لیے دیرلیش ارطغرل کے سیزن 3 میں علی یار کا کردار ادا کرنے والا شخص کو لایا جانے والا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مکی ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کا بے حد شکریہ، دل سے شکریہ۔ ساتھ ہی ساتھ معذرت بھی کہ یقیناً آپ کو آڈیو میں فرق محسوس ہو رہا ہوگا اور یہ آپ کی سمع خراشی کا سبب بن رہا ہوگا۔ ایسا گلے کی بیماری کی وجہ سے ہو رہا ہے، لہٰذا ہم اب بھرپور اور دل سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری تندرستی کی دعا فرما دیجیے برائے مہربانی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے معیار پر پوری اتری ہوگی۔ آپ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس کیجئے، اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیجئے۔ یاد رکھیے، الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں، لہٰذا مہذب اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔